کائنڈلی پوچھنا یہ چاہوں گا سر آپ سے کہ اس وقت بڑے کرائسس ہمیں بڑے فرنٹس کے اوپر چیلنجز درپیش ہیں، اس کو لے کے سیاسی افہام و تفہیم پہلے تو بتائیے کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے حکومت وقت کیا کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں، افہام و تفہیم سے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ پوری کوشش کرو کہ صلح جوئی کے ساتھ جو ہے معاملات طے ہو جائیں. اگر نہیں طے ہوتے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو فورس استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم کے ملک میں کبھی دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن اگر جن لوگوں کے ساتھ افہام و تفہیم جو ہے کرنی ہو اور ان کی نیت ہی جو ہے خراب ہو اور اس میں سنسیریٹی نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ کمٹمنٹ کے بغیر جو ہے افہام و تفہیم جو ہے، اگر صرف جو ہے وہ فار دی سیک آف افہام و تفہیم کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی رزلٹ اورینٹڈ بات چیت کرنی ہو تو میرا خیال ہے اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اس وقت ہمیں کچھ تحریک انصاف کے کابرین سے بات ہوئی، انہوں کا کہنا یہ ہے کہ حکومت وقت اگر کوئی جوائنٹ سیشن بلانا چاہتی، آل پارٹیز بلانا چاہتی کانفرنس، تو وہ اس کو ویلکم بھی کریں گے، اس کا حصہ بھی بنیں گے. بالکل جی، حکومت جو ہے ضرور اس پہ غور کر رہی ہے، پہلے سے غور کر رہی ہے کہ اس میں کیا اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے جائیں. اور یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے یہ پہلے ہی ایجنڈے پہ ہے. وزیر اعظم آج گئے ہیں کوئٹہ، وہ واپس آ جاتے ہیں تو کوئی مشاورت جو ہے ادھر بھی ہوئی ہوگی اور ادھر بھی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کو فیصلے ہوں گے. اور سر انفیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کے پی میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو صوبائی حکومت کو حتف تنقید بنایا جاتا ہے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ کی اتحادی پیپلز پارٹی جس کی بلوچستان کے اندر حکومت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہی ہے یا وہاں پہ کچھ کمی ہے؟ دونوں سچویشنز جو ہیں نا کمپیریبل نہیں ہیں. وہاں تو جب دہشت گردی عروج پہ ہے تو وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ 3 حملے کر چکے ہیں، اسلام آباد پہ 4تھے حملے کی تیاری پہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ دونوں میں، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف چیف منسٹر بلوچستان کی کمٹمنٹ ہے وہ بالکل اس میں کلیئرٹی ہے اور وہ 100%، 200% کمیٹڈ ہے. اور جس طرح بولڈلی کنفرنٹ کر رہے ہیں وہ دہشت گردوں کو وہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل ستائش ہے. لیکن اس قسم کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے کے پی میں نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ ایک بیسیکلی بنیادی ایک ان کا آپ کہتے ہیں فرض ہے، وہ کرم میں جو ہے وہ نہیں پورا کر سکے تو دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کیا کیا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ دہشت گرد یہ جو ہے کوئی ایک پلیٹ فارم پہ تو نہیں ہے. اور انفیکٹ یہ بھی گلا کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک کے وزیر داخلہ جن کو فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے شاید وہ مسنگ ہے. یہ اعتراض مجھے آج کا نہیں پتہ، لیکن وہ تھرو آؤٹ ہو سکتا ہے میڈیا میں ان کی جو کوریج جو ہے اس میں کوئی پریزنس جو ہے وہ نظر نہ آ رہی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں 100% آپ نے پچھلی جو کرائسس ہوئی ہیں اسلام آباد میں ان میں وہ بالکل پائے گئے. جا کے پی میں جا کے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، ان سے بات چیت کرتے رہے. اسی طرح لاہور کراچی میں بھی وہ ایکٹیو رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا اس بات میں کوئی صداقت ہے. تو بطور وزیر دفاع سر انفیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں جو تحریک انصاف دور میں جو یو ایس ودرال کے بعد لوگوں کو مین اسٹریم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وہ بنیادی وجہ اس وقت جو اسکیل بڑھا ہے دہشت گردی کا، یا کچھ اور ریزنز بھی ہیں، کوئی انٹرونشنز باہر سے بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میرا خیال ہے بیسیکلی جو ودرال کے بعد جن لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا وہ مین ریزن بن رہے ہیں. اور ان کی جو جس طرح تعریف اور ستائش کی گئی کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے کے پی میں بہہ جائیں گی، تو وہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جن لوگوں کو یہ لے کے آئے تھے وہی انہی لوگوں کے گھر جو ہیں اس وقت آماجگاہ ہیں دہشت گردی کی. جو تشکیلیں وہاں سے آتی ہیں وہ ان کے گھروں میں ٹھہرتی ہیں، افغانستان سے جو آتی ہیں، اور وہ پوری کے پوری کا تعاون کر رہے ہیں. کیا نیت تھی اس وقت جن لوگوں نے یہ بریفنگ دی تھی، عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے، ان کی کیا نیت تھی؟ یہ واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. اور سر اگر دیکھا جائے تو افغانستان سے اپنی انٹرونشنز ہو رہی ہیں،
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری، کل ہم نے دیکھا ہے کہ UN سیکرٹری جنرل نے، یورپی یونین نے، امریکہ نے، سب نے مذمت تو کی، بٹ افغانستان کے لیے کوئی اسٹرانگ میسج نہیں جا رہا. تو یہ کیا وجہ ہے آپ کو؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر کوئی ایسی قوت نہیں ہے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ جنہوں نے واقعات کی مذمت نہیں کی اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کیا، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیفینیٹلی اپنی اپنی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، لیکن بڑے واشگاف الفاظ میں جو ہے بین الاقوامی اداروں نے، حکومتوں نے جو ہے وہ اس بات کی مذمت کی ہے، پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. مسئلہ سر بہت بڑا ہے. پاکستان کو اب کس کی مدد درکار ہے آپ چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارا گلہ بھی ہے کہ امریکہ بھی جاتے ہوئے بہت بڑا ہمیں اپنی مدد درکار ہے جی. باہر سے مدد جو ہے وہ تو ایک اضافی چیز ہے، لیکن جو اولاً جس بات کی مدد درکار ہے کہ قوم جو ہے متحد ہو، یہ نہ ہو کہ KP کی طرح جو ہے وہ ادھر کی حکومت نے جو ہے کسی اور طرف رخ کیا ہوا ہے اور وہ دہشت گردی کی جنگ کو جو ہے عمران خان کے اقتدار کی جنگ جو ہے بنائے ہوئے ہیں. اس قسم کی جب آپ کے اندر قوتیں کام کر رہی ہوں اور ایک بڑے صوبے میں کام کر رہی ہوں تو لازمی طور پہ ہمیں باہر کی مدد کی بجائے اندر کی مدد جو ہے درکار ہوتی ہے. اور لاسٹلی سر جاننا چاہیں گے کہ اسٹرانگ میسج افغانستان کے لیے کیا ہے؟ افغانستان کے لیے میسج یہی ہے کہ ہم نے ان کی جنگ میں 70 کی دہائی سے لے کے نصف صدی سے ہم ان کی جنگ میں جو ہے شریک رہے ہیں اور بے شمار قربانیاں جو ہیں ہم نے اس میں دی ہیں ایک ہمسائے کی حیثیت سے. میں پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہوں ان 50 سالوں کی تاریخ کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ غلط کیا تھا. یہ ہماری جنگ نہیں تھی، ہمیں اس سے علیحدہ رہنا چاہیے تھا. جس طرح باقی ہمسائے جو ہے ایران یا سینٹرل ایشین ملک جو ہیں یا جو ترکی یا یہ سارے ملک جو ہیں انہوں نے کوئی انٹروینشن نہیں کی تھی. ہم نے یہ پنگا جو لیا تھا 70 اور 80 کی دہائی کے اندر، یہ اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے. ہمیں اپنا کورس کریکشن جو ہے بالکل ہم نے کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے افغانستان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ جو ہے اپنے مفادات کے ساتھ اپنے ہمسایوں کو مفادات جو ہے جن لوگوں نے آج بھی لاکھوں نہیں ملینز آف افغانستان پاکستان کی دھرتی کے اوپر پل رہے ہیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، پل رہے ہیں. ہمارے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس زمین سے دے رہا ہے، پاکستان کی زمین سے دے رہا ہے. کوئی اس چیز کی جو ہے کوئی شرم اور حیا کریں.